السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی گلوبل ولیج کے شائقین کے لیے خوشخبری، موجودہ سیزن کو بڑھا کر تاریخوں میں توسیع کا اعلان کر دیا گیا۔ شارجہ کے حکمران نے ایک بار پھر عوام کے دل جیت لیے، تعلیم کی متلاشی طالبہ کا مکمل خرچ اپنے ذمے لے کر پڑھنے کے لیے جاپان بھیج دیا۔ یو اے ای کا مال بردار جہاز 30 ممبران کے ساتھ ایران کے ساحل میں ڈوب گیا۔ اب آپ نئے جدید کوویڈ ٹیسٹنگ سینٹر سے صرف 6 گھنٹے میں کوویڈ کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کو بدترین شکست، آج بھی کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ خطرناک آگ لگنے سے 10 ڈیزل ٹرک جل گئے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کو بدترین شکست، آج بھی کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 17 مارچ بروز جمعرات کورونا وائرس کے 386 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں کورونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد 8,86,684 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1016 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 8,55,342 صحتیابیاں سامنے آئی ہیں۔ آج کورونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے، جس کے بعد کورونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,302 ہو گئی ہے۔ دبئی گلوبل ولیج کے شائقین کے لیے خوشخبری، موجودہ سیزن کو بڑھا کر تاریخوں میں توسیع کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی گلوبل ولیج کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس کے موجودہ سیزن کو بڑھا دیا گیا ہے۔ سیزن 26 جو 10 اپریل کو ختم ہونا تھا، اسے بڑھا کر 7 مئی تک کر دیا گیا ہے۔ ٹویٹر پوسٹ میں دبئی گلوبل ولیج کی طرف سے لکھا گیا کہ آپ کی خواہش ہمارے لیے حکم ہے۔ دبئی گلوبل ولیج میں داخلے کے ٹکٹ کی قیمت 20 درہم ہے، ایپ کے ذریعے یا آن لائن ٹکٹ کی قیمت 15 درہم ہے۔ وسیع و عریض تھیم پارک 1.6 ملین مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 26 ملکی پویلین بہترین خریداری، کھانے اور تفریحی تجربات پیش کر رہے ہیں۔ شارجہ کے حکمران نے ایک بار پھر عوام کے دل جیت لیے، تعلیم کی متلاشی طالبہ کا مکمل خرچ اپنے ذمے لے کر پڑھنے کے لیے جاپان بھیج دیا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کے حکمران ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسم نے مریم نامی اماراتی یونیورسٹی کی طالبہ کے مطالعہ، رہائش اور ماہانہ اخراجات کا احاطہ کیا ہے۔ مریم جاپان میں گلوبل انجینئرنگ فار ڈیولپمنٹ، انوائرمنٹ اینڈ سوسائٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ شیخ سلطان کا فوری رد عمل طالب علم کی طرف سے شارجہ ریڈیو اور ٹی وی پر براہ راست نشر ہونے والے ڈائریکٹ لائن پروگرام کے لیے کال کے بعد آیا، جس میں اس نے کہا کہ اس نے جاپان کی ایک معروف عالمی یونیورسٹی سے اس میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس نے اسکالرشپ کے لیے وزارت ہائر ایجوکیشن کو درخواست دی، لیکن اس کا جواب نسبتاً دیر سے آیا۔ وہ اپنی پڑھائی شروع کرنے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس بنا پر شیخ سلطان نے اس کی پڑھائی کے تمام اخراجات پورے کرنے کی منظوری دے دی۔ یو اے ای کا مال بردار جہاز 30 ممبران کے ساتھ ایران کے ساحل میں ڈوب گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک اماراتی مال بردار جہاز جمعرات کو خلیج عرب میں ایران کے قریب خراب موسم کی صورتحال کے پیش نظر ڈوب گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ امدادی کارکن اس عملے کے تمام 30 ارکان کی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سالم المکرانی کارگو کمپنی کے آپریشنز مینیجر کیپٹن نزار قدورہ نے ایسوسی ایٹ پریس کو بتایا کہ السلمی نامی جہاز کو طوفانی موسم کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ الٹ گیا۔ یہ حملہ سوڈان، ہندوستان، پاکستان، یوگینڈا، تنزانیہ اور ایتھوپیا کے شہریوں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جہاز کاریں اور دیگر سامان لے کر قصر عراق جا رہا تھا۔
اب آپ نئے جدید کووڈ ٹیسٹنگ سینٹر سے صرف 6 گھنٹے میں کووڈ کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ سٹی میونسپلٹی SCM نے امارات کا سب سے بڑا ڈرائیو تھرو کووڈ-19 ٹیسٹنگ سینٹر کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ادارہ وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ میونسپلٹی نے ایک انسٹاگرام پوسٹ میں کہا، یہ نیا ادارہ عوام کو آسانی اور تیزی سے ٹیسٹنگ سروس کی فراہمی کو یقینی بنائے گا۔ صارفین 6 گھنٹے کے اندر صرف 50 درہم میں رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیسٹنگ مرکز ہفتے کے تمام دنوں میں صبح 7:30 سے رات 12 بجے تک کھلا رہے گا۔ خطرناک آگ لگنے سے 10 ڈیزل ٹرک جل گئے۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کے روز الصبح عجمان میں لگنے والی زبردست آگ میں 10 ڈیزل ٹینک جل گئے۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عجمان پولیس کے مطابق آگ الجرف انڈسٹریل ایریا میں لگی۔ پولیس نے مزید کہا کہ ٹرک 2 کمپنیوں کے تھے۔ سول ڈیفنس کے 2 اسٹیشنوں کی ٹیموں نے 1 گھنٹے میں آگ پر قابو پا لیا اور اس آگ کو مزید علاقوں تک پھیلنے سے روک دیا۔ دبئی میں پولیس اور پبلک سیکیورٹی کے ڈپٹی چیف اور انسداد منشیات کونسل کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل دہی خلفان تمیم نے وضاحت کی کہ متحدہ عرب امارات نے منشیات کی اسمگلنگ سے بہتر طریقے سے لڑنے کے لیے کونسل کے قیام کے بعد دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھایا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ متحدہ عرب امارات نے چینی اور پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر بڑی مقدار میں منشیات پکڑنے میں مدد کی اور 1 درجن سے زائد منشیات فروشوں کو گرفتار کیا۔ ہم نے چینی حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے سمندر میں 5.1 ٹن منشیات لے جانے والے جہاز کو ضبط کیا اور 6 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ 549 افراد کی منشیات اسمگلنگ میں گرفتاری۔ اماراتی حکام نے پاکستان کی وزارت داخلہ کا شکریہ ادا کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کو ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے 55 دیگر ممالک کے ساتھ مل کر 549 افراد کو منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور 2018 سے 2021 کے درمیان 380 ٹن سے زیادہ منشیات بھی ضبط کی ہیں۔ پاکستانی حکام کے تعاون سے 14 منشیات فروشوں کو پاکستان میں منشیات کی تجارت اور فروخت کی سرگرمیوں میں متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پاکستان کی وزارت داخلہ اور پولیس کے تعاون کے لیے شکر گزار ہیں۔ پاکستانی حکام کے تعاون سے 14 منشیات فروشوں کو پاکستان میں منشیات کی تجارت اور فروخت کی سرگرمیوں میں متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پاکستان کی وزارت داخلہ اور پولیس کے تعاون کے لیے شکر گزار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔